بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام المرسلین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی میں مبارکباد پیش کرنا ضلع سیالکوٹ دی قیادت نو اس عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس دی کامیابی خصوصاً امیر ضلع بزرگ عالم دین حضرت مولانا عبدالحفیظ مظہر صاحب حافظہ اللہ تعالی اور پیارے بھائی مخلص بھائی ناظم ضلع سیالکوٹ محترم جناب حافظ مزمل الدین صاحب، اللہ پاک تمام بھائیاں دی محنت محبت قبول فرمائے. اللہ پاک نے کائنات دی اندر انبیاء نو بھیجیا ہے، ہر نبی نو نبوت دا تاج پہنایا ہے، لیکن سب تو آخر تے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی نو ایک تاج پہنایا ہے. نبی پاک نو اللہ نے دو تاج پہنائے نے، ایک نبوت دا اور دوسرا ختم نبوت دا. نبی پاک عاقب بن کے آئے نے، خاتم الانبیاء بن کے آئے نے، خاتم النبیین بن کے آئے نے، نبی پاک خاتم المرسلین بن کے آئے نے. آئیے ذرا بڑی محبت نال بڑی توجہ نال عقیدے دیاں باتاں نے چند باتاں سن لو. علماء بیٹھے نے، حضرت جناب مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب، محترم خطیب پاکستان قاری محمد بلال معاذ صاحب، دیگر علماء شیوخ بیٹھے نے. مختصر وقت دی اندر چند باتاں تواڈے پیش خدمت کرنیاں چاہنا اور کرنا ذرا. فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. فرمایا اللہ پاک نے فرمایا سا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو رسول بنا کے بھیجیا ہے، خاتم النبیین بنا کے بھیجیا ہے. نبی پاک رحمت للعالمین بن کے آئے نے، آپ عاقب بن کے آئے نے، نبی پاک خاتم المرسلین بن کے آئے نے، اللہ پاک دے آخری پیغمبر اور رسول بن کے آئے نے. سیالکوٹیوں جانتے ہو اللہ پاک نے ایک پہچان کرائیے، عالم ارواح دے اندر ایک کانفرنس دا انعقاد کیتا ہے، ختم نبوت کانفرنس دا انعقاد کیتا ہے، جدے اندر اللہ پاک نے وعدہ لے آئے
تمام انبیاء کو وعدہ لیا ہے، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ فرمایا اے میرے آدم جی، اے میرے موسیٰ جی، اے میرے عیسیٰ جی، اے میرے خلیل اللہ جی، اے میرے ذبیح اللہ جی، اے میرے یونس تے یوسف یعقوب تے ایوب، تمام انبیاء نو فرمایا تواڈوں میں دنیا دے اندر بھیج دیواں، تواڈیاں نبوتاں دا سکہ چلدا ہووے۔ فرمایا ایک آن والا آ جائے، میرا سونا محبوب آ جائے، میرا خاتم النبیین آ جائے، میرا محمد الرسول اللہ آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا تساں اپنی نبوتاں ختم کر کے تے میرے محمد دا کلمہ پڑھ کے امتی بن جانا ہے، غلام بن جانا ہے۔ پتہ لگا کہ کائنات دے اندر اللہ پاک نے آخری نبی محمد الرسول اللہ نو بنایا ہے، خاتم النبیین آپ نو بنایا ہے۔ توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا بڑی محبت نال۔ آؤ میں تانوں نبی پاک ایک فرمان سناواں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، فرمان دینے نبی پاک نے فرمایا بنی اسرائیل دے اندر انبیاء لوکاں دی رہنمائی کیتا کر دے سن، سیاسی رہنمائی مسلم دی روایت ہے۔ فرمایا نبی آؤندے اگر کوئی نبی فوت ہو جاندا او دی جگہ تے اللہ دوسرے نبی نو بھیج دیندا، او چلا جاندا، دوسرا نبی آ جاندا، او چلا جاندا، دوسرا نبی آ جاندا۔ فرمایا لوگو نبی آندے گئے، نبی جاندے گئے، فرمایا مگر اللہ نے مینو آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کو رسول نہیں آئے گا، میرے بعد کو پیغمبر نہیں آئے گا۔ میرے تے جناب والا نبوتی دیوار مکمل ہو گئی، میرے تے نبوتی عمارت مکمل ہو گئی، میرے تے نبوت دا باغ مکمل ہو گیا، میرے تے نبوت دا گلدستہ مکمل کر دیتا گیا ہے۔ توجہ کرو ذرا غور حدیث سناواں، ایمان دادا کرا۔ حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے نے، فرماندے نے غزوہ تبوک دا موقع میرے پیغمبر اس طرح جان لگے نے، حضرت حیدر کرار مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک نے اپنا نائب مقرر کیتا ہے، اپنا جناب والا نائب مدینے چ مقرر کیتا ہے۔ نبی پاک گئے نے، حضرت علی فرماتے نے سونیا تسی ٹر جاندے ہو، مینوں بچیاں تے عورتاں تے مقرر کر جاندے ہو۔ میرے پیغمبر نے فرمایا پیارے علی کیا تو پسند نہیں کردا کہ تیرا میرے نزدیک او مقام ہے، تیرا میرے نزدیک او درجہ ہے جیڑا حضرت موسیٰ دے نزدیک حضرت ہارون دا درجہ سی۔ مگر ایک بات یاد رکھنا، حضرت موسیٰ دے بعد اللہ نے حضرت ہارون علیہ السلام نو نبوتاں عطا کی دیاں نے۔ فرمایا مگر
میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرت جناب سیدنا عمر دے کول ایک آن والا یہودی آیا، اس آگے آکھیا جس دن اللہ پاک نے تواڈے تے دین نو مکمل کیتا ہے، تواڈے نبی تے دین نو مکمل فرمایا ہے، اگر یہ آیت ساڈے تے اتری ہوندی اسی اس دن نو جناب والا عید دا دن بنا لیندے، خوشی دا دن بنا لیندے۔ توجہ کرو، ذرا غور کرو، آؤ میں تانوں نبی پاک دا ایک اور فرمان سناواں تے گل اختتام والے پاسے لے جاواں۔ توجہ کریا جے ذرا، حضرت جناب جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، فرماتے نے نبی پاک نے فرمایا، بڑی مشہور روایت سن لو جوانوں، یاد کر لو۔ فرمایا میری مثال انج جویں کو بندہ عمارت تیار کردہ پیا، عمارت تیار ہو گئی ہے، ایک اٹ دی جگہ خالی ہے، فرمایا ہن لوگ آندے نے پے آکے عمارت نو ویندے نے پے، پسند کردے نے پے، فرمایا پر ایک اٹ دی جگہ خالی نظر آندی ہے، کہندے نے عمارت مکمل کوئی نہیں، کیوں ایک اٹ دی جگہ خالی ہے؟ فرمایا اللہ پاک نے مینوں ایویں جناب والا بنایا ہے، اس عمارت دے اندر اٹ لگا دیتی جائے تے عمارت مکمل ہو جاندی ہے۔ اللہ نے مینوں بھیجیا ہے، انبیاء دی عمارت مکمل ہو گئی ہے، ہن نبی کوئی نہیں آ سکتا، لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا۔ توجہ کرنا، ذرا غور کر دے جانا، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ تھے اصول جتنے آپ کے سخن میں، تھے اصول جتنے آپ کے سخن میں، نغم ہو گئے ہیں، نغم ہو گئے ہیں، دی کے سارے رستے آپ تک پہنچ کر ختم ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، بات حرف آخر ذات انفرادی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ اللہ اللہ جتی اس ختم نبوت کانفرنس دے اندروں کم از کم دو جملے ضرور یاد کر کے لے جاؤ، کتے بحث ہو جائے، کتے کوئی جنابے والا آفر کرا دے، ہاں ہاں دنیا بڑی بڑی آفریں بھی کرواتی ہے، قادیانی بڑے متحرک بھی ہے اور بڑا پیسہ بھی لگا رہے ہیں اور نوجوانوں کو برگلانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، مہنگائی کا دور ہے، نوجوانوں میں بلبلہ ہے، ہم امریکہ چلے جائیں، ہم UK چلے جائیں، ہم کینیڈا میں چلے جائیں، ہمیں لندن کا ویزا مل جائے، وہاں کی نیشنلٹی مل جائے، آپ کو آفر بھی کرائی جائے گی، ہم آپ کو ڈالر بھی دیں گے، ہم آپ کو پاؤنڈ بھی دیں گے، ہم آپ کو گاڑیاں بھی دیں گے، ہم آپ کو تحفظ بھی دیں گے، بس ایک کام کرنا ہے تم نے، مرزا قادیانی کو ماننا ہے، نعوذ باللہ اس کی نبوت کو ماننا ہے، ہم تمہارے آگے چھوکریاں پیش کر دیں گے، یہاں تک گرے پڑے ہیں، ہم تمہیں نیشنلٹیاں دیں گے، ہم تمہیں ویزے دیں گے، مگر یاد رکھنا نوجوانوں چوکوں میں کھڑے ہو کے کہنا تم نے، نبی پاک نے فرمایا تھا لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ تمہاری گاڑیاں ہماری جوتی کی نوک پہ، تمہاری نیشنلٹیاں ہماری جوتی کی نوک پہ، تمہارے ڈالر اور پاؤنڈ ہماری جوتی کی نوک پہ، تمہارے ویزے ہماری جوتی کی نوک پہ۔ اللہ کی قسم ہے ہم ختم نبوت کی چوکی داری کے لیے
دنیا کی دولتیں قربان کر سکتے ہیں، ہم ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی نسلوں کو قربان کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی نسلوں کو کیا، اللہ کی قسم ہم اپنی جانوں کو بھی قربان کر سکتے ہیں۔ اور قربان کرن لئی تیار ہو؟ سیال کوٹیو چاج نال بولو، قربان کرن لئی تیار ہو؟ ذرا لہرا کے تمہیں اگر کوئی کہے، یہاں پہ ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ جناب تو سیال کوٹ جو نعرہ نکلتا ہے، بابا جی سیال کوٹ تے فلانا سیال کوٹ تے فلانا سیال کوٹ، آج تم نے بتلانا ہے وہاں سیاسی پنڈال سجتے ہیں، آج تم نے بتلانا ہے دنیا کو وہاں پہ تماشے لگتے ہیں، وہاں پہ سیاسی نعرے بازیاں ہوتی ہیں۔ آج یہاں پہ ہم سیاست کے لیے جمع نہیں ہوئے، ہم یہاں پہ مہنگائی کے خلاف جمع نہیں ہوئے، ہم یہاں پہ دنیا کی دولتوں کے لیے اور دنیا کی عہدوں کے لیے جمع نہیں ہوئے، ہم محمد الرسول اللہ کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ہماری جانیں بھی حاضر ہیں انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ، ہماری اولادیں بھی حاضر ہیں انشاءاللہ۔ اگر قائدین تمہیں آواز دے نکلنے کے لیے تیار ہو تیار ہو، سیال کوٹیو تیار ہو، تہاڈی آواز قادیان تک جائے، اور جڑا ظالم کینیڈا بیٹھا ہے او دے تک دی آواز جائے۔ سیال کوٹ کے شہید ہر میدان میں آگے ہوتے ہیں، مگر آج بنواؤ اپنے آپ کو ختم نبوت کے لیے، اٹھ کر نعرے لگاؤ، ذرا کھڑے ہو کے بتلاؤ کہ اللہ کی قسم ہمارا سب کچھ قربان ہے، ہماری جانیں قربان ہے، ہماری اولادیں قربان ہے، ہمارا مال قربان ہے، ہمارا وطن قربان ہے، ہماری لاکھ جانیں ہو ایک ایک کر کے ختم نبوت پہ قربان کر جائے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مرزائیوں کا جو یار ہے، مرزائیوں کا جو یار ہے، مرزائیوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، خطیب پاکستان قاری آصف نذیر محمدی صاحب۔ دھمکیاں لگاتے ہو، دھمکیاں لگاتے ہو، ہم اکاؤنٹ بند کر دیں گے تمہارے، کر دو بند، اللہ کی قسم ہم ختم نبوت کا نعرہ لگانے سے بعد آئیں گے، ذرا اونچا بولو، ہم بعد آئیں گے۔ اور تم ایک اکاؤنٹ کی بات کرتے ہو، ایک چینل کی بات کرتے ہو، تم ایک اکاؤنٹ کی بات کرتے ہو، ہم لاکھوں کروڑوں اکاؤنٹ حضور کی ختم نبوت پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، کہو انشاءاللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، خطیب پاکستان قاری آصف نذیر محمدی صاحب۔ اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا، اور اس بات کو آج اپنے ذہنوں میں سینوں میں بٹھا کے جانا، انشاءاللہ ہم ہر جگہ پہ نعرہ لگائیں گے تاجدار ختم نبوت۔ ایسے نہیں تمہاری آواز سیال کوٹ میں نہیں، پورے پاکستان میں تو گونجے نا، شور پڑے کہ محمد، اور جانتے ہو تمہیں ٹیسٹر لگایا جاتا ہے، ہر 6 مہینے کے بعد تمہیں دیکھا جاتا ہے جاگ رہے ہیں، بیدار ہے کہ سو گئے ہیں، ٹک ٹاک کے چکروں میں ختم ہو گئے ہیں، یہ دنیاوی ویڈیوز کے چکروں میں مگن ہو گئے ہیں، اس میں حیائی کے کلچر میں کیا سو تو نہیں گئے، یہ مہنگائی اور بلوں کے چکروں میں تمہیں دیکھا جاتا ہے، اور بڑی بڑی سازشیں کی جاتی ہے کہ اس بل کو ختم کیا جائے جو قادیانیوں کو کافر قرار دیا ہے۔ تم نے بتلانا ہے مرکزی جمعیت کے اسٹیج سے جو آج قرارداد پیش کی گئی ہے کہ ہم مرزائیوں کو صرف کافر نہیں مرتد سمجھتے ہیں، اور یہ بھی بل پاس کروائیں گے انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ۔
ذرا اٹھ کے کیمرے گھماؤ ذرا، اس بل کے لیے ہم انشاءاللہ نکلنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ بتلاؤ ذرا، کیا مرزائیوں کو مرتد قرار دلوانے کے لیے تیار ہو؟ مرزائی کافر نہیں، مرتد ہے انشاءاللہ۔ تاجدار ختم نبوت، کاٹ دو ہمیں، ہماری زبانیں بند کر دو، سانسیں بند کر دو، سب کچھ کاٹ دو، ہم پھر بھی آوازیں دیں گے تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔